بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج ہم سبق نمبر 3 کاہلی اس سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ جز الف ہے، دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا، عقل اور سمجھ کو بھرپور طور پر استعمال نہ کرنا کاہلی ہی ہے۔ جز بے ہے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جب انسان اپنے دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دلی کنواں کی تحریک سست ہو جاتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا اور حیوانی خصلت میں پڑ کر کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہمیں اپنی جملہ ضروریات کی انجام دہی کی فکر اور مستعدی رہے، اور دلی کنواں کو کام میں لایا جائے تاکہ وہ بیکار نہ ہونے پائے۔ جز دال ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں۔ دلی کنواں کو کام میں لا کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے۔ دلی کنواں کو کام میں لا کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا سوال ہے، سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ تو پہلے MCQ ہے، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے محنت کرنا۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، روزانہ محنت کرنے والے۔ ہر ایک انسان پر لازم ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی کو چھوڑ کر۔ موزوں الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے، تو اس خالی جگہ میں لکھیں گے کاہلی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ جب اس کے دلی کنواں کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری خالی جگہ میں حیوانی خصلت لکھیں گے۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ تیسری خالی جگہ میں کاہلی لکھیں گے۔ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، آخری خالی جگہ میں بیکار لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ تو پہلا لفظ ہے کاہلی، اس کا متضاد ہے چستی۔ کاہلی کا چستی، عقل کا بے عقلی، عارضی مستقل، وحشی کا متضاد ہے مہذب، شک کا متضاد یقین، مصروف کا فارغ۔ سوال نمبر 5 ہے، درست بیان کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، ٹک ہے، یہ درست بات ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں، غلط۔ یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، غلط۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ ہے درست۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 6 ہے، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ تو پہلا لفظ ہے کاہل، کاف کے اوپر زبر آئے گی اور ہا کے نیچے زیر، لام پر جزم، کاہل پڑھیں گے۔ کنواں،
عزیز طلبہ دوسرا لفظ ہے قوا، کاف پر پیش اور واو پر کھڑی زبر، آگے طبیعت تو پر زبر ہوگی اور با کے نیچے زیر، یا پر جزم، عین پر زبر اور تا پر جزم ہوگی تو طبیعت اعراب واضح ہو جائے گا۔ تحریک تا پر زبر، حا پر جزم اور را کے نیچے زیر ہے، یا پر بھی اور کاف پر جزم لگائیں گے، تحریک پڑھا جائے گا۔ رفع را پر زبر اور فا پر بھی زبر ہے اور عین پر جزم ہے تو لفظ بن جائے گا رفع، رفع پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ اس مشق میں سے سوالات کے مختصر جوابات اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے سوالات کے جوابات اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں اور متضاد الفاظ اور اعراب یہ 2 سوال بھی اپنی اردو کی نیٹ کاپی پر لکھیں، باقی مکمل مشق اپنی اردو کی کتاب پر حل کریں۔